السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ کل فرائیڈے بھی آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 35 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 36 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیت مبارکہ 36 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ کیونکہ آیت مبارکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آج مکمل آیت مبارکہ کی تفسیر نہ کر پائیں، تو لہذا آج جز 1 پڑھیں گے اور نیکسٹ لیسن میں جز 2 پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ٹرانسلیشن: الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو کچھ دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وأعتدنا اور تیار کیا ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا عذاب رسوا کن۔ والذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان اور جس کا ہو شیطان، لہو اس کے لیے، قرینا ساتھی، فساء قرینا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تفسیر آیت مبارکہ 36 سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ نساء سے گزر رہے ہیں اور سورہ نساء کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے اور اسپیشلی اس میں بہت اہم احکام و مسائل نازل ہوئے اور کچھ بہت اہم حقوق اس کے بارے میں واضح کیے گئے، اور ایسے حقوق کہ جن کے بارے میں کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے انسانیت کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ کی پہچان سے کروائی گئی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانیت اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمام انسانیت کو بھی، اور کس سے پیدا کیا؟ ایک انسان سے۔ تو گویا اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ رب العزت ادھر وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت ادھر یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمام حقوق میں سے سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ رب تعالیٰ کے ہیں، اور رب تعالیٰ کے حقوق میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے پہلے اس کی عبادت کی جائے اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی حجر، کسی شجر، کسی بھی مورتی، کسی قسم کی بھی، یہاں تک کہ انسان کی جو اپنی خواہش نفس ہے اس کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی موضوع کو بارہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بارہا مقامات پہ فرمایا ہے، اور مزید اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کا بھی احساس دلایا۔
جب بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھو، بلکہ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ احسان کسی کے حق کو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دینا، یعنی کہ احسان کیا ہے کہ ایک تو کسی کے حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرنے ہیں، لیکن احسان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اور یاد رہے کہ والدین کے احسان جو ہیں وہ ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، والدین کے حقوق کا بدلہ انسان کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا، تو انسان کی کوشش کیا ہو کہ اس سے بڑھ کے والدین کے ساتھ کیا جائے، احسان کے درجے پہ، احسان کے لیول کے ساتھ پہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے بارہا سنا کہ ماں کے 3 حقوق ہیں باپ سے، اور انسان کسی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور جو باپ ہے باپ کے بھی انسان کبھی حقوق ادا نہیں کر سکتا، الا کہ کسی کا باپ اگر کسی کی غلامی میں ہے، کسی کی قید میں ہے تو اس کو آزاد کروا کے، یعنی کہ قید سے چھڑا کے آزاد کروا دے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ، یعنی کہ اس کا جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے معاملات کیے جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جو صورتحال ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ والدین سے بڑھ کر دوستوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا، وَبِذِی الْقُرْبَى، اور والدین کے بعد باقی درجہ بدرجہ جو حقوق ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ، اور یتیموں کے اور مساکین کے، جیسا کہ ہم یتیموں کے بارے میں اور مساکین کے بارے میں بھی سورہ نساء میں بہت سارے احکام و مسائل پڑھتے آئے ہیں۔ مزید کن کے بارے میں حقوق یاد دلائے گئے، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، اور جو ہمسائے ہیں قرابت دار، کچھ ہمسائے عام ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، اور کچھ ہمسائے بھی ہوتے ہیں ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے حقوق مزید بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح کے رشتہ داروں کے حقوق بہت سارے ہیں، رشتہ دار پہ اگر صدقہ کیا جائے تو اس کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اگر پھر رشتہ دار مزید ہمسائے ہوں تو ان کے حقوق مزید بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بہت ساری احادیث مبارکہ سنی ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کے نشانے قدم زیادہ ہوں، یعنی کہ اس کی زندگی لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری ملائے، یعنی کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا کیا فائدہ ہوگا، ایک تو رزق میں فراخی ہوگی اور دوسرا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر، اس کی زندگی لمبی ہوگی۔ اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں آپ لوگ مزید کچھ احادیث مبارکہ ایڈ کر لیجئے گا، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی بہت ساری حدیث مبارکہ سنی ہیں۔ اب مزید کچھ ہمسایوں کے بارے میں احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمسایوں کے کتنے زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ اس میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل السلام مجھے مسلسل ہمسائے کے بارے میں، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ گویا کہ وہ مجھے ہمسایوں کا وارث بنا دیں گے، یعنی کہ جو ہمسائے ہیں اس کو وارث قرار دے دیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وراثت میں حصے دار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مسلسل جبرائیل السلام میرے پاس آتے رہے، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان گزرا کہ گویا کہ وہ پڑوس کو وارث بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگ اپنے ہمسایوں سے ناواقف ہی ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، کسی کی مشکل دور کرنی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمسایوں کے بارے میں علم میں رہیں کہ اگر ان کو کوئی مشکل ہے تو ان کی مشکل دور کرنے کی کوشش کریں، مشکل وقت میں ان کے کام آئیں۔ اور مزید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام نے تڑپ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی حدیث ہے،
بہت ہی زیادہ انسان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں، کیا ہمارے ہمسائے ہماری ایذا سے محفوظ ہیں۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی ایذا سے محفوظ نہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید ایک موقع پہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ کیا کہا کہ صرف ان کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھنا، ان کے مشکل وقت پہ کام ہی نہیں آنا، بلکہ اپنے ہمسائے کی عزت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ مزید ان کے حقوق کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو، جن کے شوربہ بڑھا لیا کرو، اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو کہ انسان جب بھی کچھ پکائے اپنے ہمسایوں کی طرف کچھ نہ کچھ کھانا بیچ دیا کرے، اس کے علاوہ تحفے تحائف بھی بیچتے رہا کرے، اس طرح محبت بھی بڑھتی ہے اور جو رنجشیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے شفا کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر مزید ایک مرتبہ سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوس ہیں تو دونوں میں سے کس کی طرف میں تحفہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمسایوں میں بھی جو انسان کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ مستحق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک پہلے کیا جائے گا۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلم عورتوں، اے مسلمان عورتوں کی جماعت، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو حقیر نہ جانے، اگر کوئی تحفہ بھیجے تو اس کو خوشی سے قبول کر لو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ کوئی ہمسائی کسی دوسری ہمسائی کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بہت مختصر تحفہ بھی بھیجے تو اس کو خوشی سے ہمدہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے۔ پھر مزید ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے لیسن چھپا ہوا ہے کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرے، ان کی خبر رکھے کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ان کے حالات اتنے خستہ حال ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے۔ انسان دوسروں کا خیال رکھے، اور اصل نیکی وہی ہے کہ جب انسان بے لوث ہو کر اور خود غرضی سے عاری ہو کر کسی کے ساتھ نیکی کرے، ورنہ آج کل جو ہو رہا ہے معاشرے میں وہ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، تو پھر یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اصل نیکی وہی ہے جو بے لوث ہو کر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کی جائے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی ٹھونکنے سے منع نہ کرے۔ مزید ایک مقام پہ فرمایا شتیر رکھنے سے منع نہ کرے، یعنی کہ جو دیوار ہوتی ہے وہ سانجی بنانے میں بھی حرج نہیں ہے بلکہ سانجی بنانی چاہیے، اور ایک ہمسایہ اگر ایک دیوار پہ شتیر رکھا ہے تو دوسرا ہمسایہ بھی حق رکھتا ہے کہ اسی دیوار پہ شتیر رکھ لے۔ اس بات کو شاید آپ لوگ نہ سمجھ سکیں کیونکہ آج یہ شتیر وغیرہ کا رواج نہیں رہا، لینٹر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں چھتوں پہ، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے مزید وضاحت کر دوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی دیوار ہوتی تھی دو ہمسایوں کی، اور ایک دیوار پہ ہی دونوں لوگ چھت ڈال لیا کرتے تھے، اور اس کو دیوار کو سانجی دیوار کہا جاتا تھا۔ تو ایسی حدیثوں پہ صحابہ کرام کا کیسے عمل تھا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے کہ کوئی ہمسایہ اپنی ہمسائے کو دیوار میں لکڑی ٹھونکنے سے منع نہ کرے، تو میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، میں تمہارا حال اس کے برعکس دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہمسائے کو دیوار میں کلی ٹھونکنے سے منع کرتے ہو، تو اللہ کی قسم ابو ہریرہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان یہ کلی ٹھونک دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ صحابہ کرام اس طرح بھی لوگوں کو عمل کرنے پہ آمادہ کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہم لوگوں نے 3 طرح کے ہمسایوں کے بارے میں پڑھا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب،
کہ 3 طرح کے ہمسائے ہیں، لیکن ان تینوں میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں وہ ساتھ والے یعنی کہ رشتہ دار جو ہمسائے ہیں وہ ہیں، ان کے سب سے زیادہ حقوق ہوں گے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ پہلو کے ساتھی یعنی کہ تمہارے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی یعنی کہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن جو رشتہ دار ہمسائے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح پھر والصاحب بالجنب، اور جو یعنی کہ پہلو کے ساتھی ہیں، پہلے کیا تھا جو اجنبی ہیں، جو ہمسائے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ تمہارا کوئی اتنا میل جول نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں، تم ان کو جانتے نہیں، وہ بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن جو والصاحب بالجنب جو پہلو کے ساتھی ہیں، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جو تمہارے قلیب ہیں یا تمہارے ویسے اٹھتے بیٹھتے ہمسائے ہیں، جس طرح کہ تم 2 لوگ مل کر ایک ادارے میں کام کرتے ہو، یا تم جیسا کہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں یا مزید اور قلیب ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ تمہارے حقوق کے مستحق ہیں، تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ البتہ جو مکمل جو ٹوٹل ہمسائیگی میں آتے ہیں وہ 40 گھر تک ہیں، یعنی کہ 40 گھر دور تک ہمسائیگی میں شمار ہوں گے۔ انسان صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ساتھ والے ہیں یا جو فلاں ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں وہ میرے ہمسائے ہیں، بلکہ 40 گھر تک ہمسائیگی میں جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور تک وہ ہمارے حسن سلوک کے مالک حق رکھتے ہیں، ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اور انسان یوں کہہ سکتا ہے کہ جو پورا محلہ ہے، جو پوری ایک سوسائٹی ہے، جو ایک پورا یعنی کہ انسان کسی ٹاؤن میں رہتا ہے، وہ سب ہی انسان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ادھر سے ہی اپنا لیسن مزید کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ